बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है, नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। अप्रैल 2022 SEMR रसाला आज हमारी डिस्कशन में रहेगा। इसमें जो अहम और लेटेस्ट जजमेंट है उसका तज़किरा हम करेंगे। अगर अभी तक आपने महल लीगल एड एंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पेज जिसकी साइटेशन का फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा 2022 SEMR, और जो हम आप पेज बताएंगे वो उसकी जजमेंट की साइटेशन होगी। और दौरान वीडियो हम सिर्फ पेज का तज़किरा करेंगे, वीडियो का जो साइटेशन का फॉर्मेट वो यही रहेगा। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो साइटेशन हम डिस्कस करने वाले हैं पेज 682 पे, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस की बाबत डिस्कशन की है कि एविडेंस की अहमियत क्या है। एविडेंस के बगैर कोई भी ट्रायल, कोई भी लिस्ट डिसाइड नहीं हो सकता। तो एविडेंस, जब कोई पार्टी किसी किस्म का कोई मैटर बिफोर ऑनरेबल कोर्ट्स लाए तो उसको चाहिए कि उससे रिलेटेड जिस किस्म की उनके पास एविडेंस है वो सारी कोर्ट के सामने लाए, ताकि कोर्ट उस एविडेंस को जज करने के बाद मेरिट पे अपना डिसीजन दे सके। उसके बाद जो नेक्स्ट अहम जजमेंट है वो लोकस पोटेंशियाई पे, पेज 6 to 7 पे ये जजमेंट है। इसमें एक एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है और वो प्रमोशन डीपीसी सारी उसकी सीनियरिटी कम फिटनेस को जज करने के बाद उसको प्रमोशन ऑर्डर देती है, और वो फिर सब्सिक्वेंटली कंफर्म भी हो जाती है प्रमोशन। उसके बाद विदाउट असाइनिंग एनी रीजन अथॉरिटी उसकी प्रमोशन ऑर्डर रिकॉल कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में ये होल्ड करती है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस पोटेंशियाई उस एम्प्लॉय को राइट अक्रू हो गया, और डिपार्टमेंट ने जो रिकॉलिंग कैंसलेशन ऑफ प्रमोशन ऑर्डर निकाले हैं उसमें किसी किस्म का ये तज़किरा नहीं है कि किसी रूल की वायलेशन होगी या किसी भी तरह से वो बंदा फिट नहीं था, लिहाजा उसकी जो प्रमोशन ऑर्डर है वो सस्टेन करेंगे। पेज 647 पे रिस जुडिकाटा से बाबत एक जजमेंट है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिस जुडिकाटा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें वंस रिजॉल्व ही होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी में डिस्प्यूट वंस फाइनली डिसाइडेड शुड नॉट बी रीओपन्ड। बड़ी अहम जजमेंट पेज 666 पे इस रसाले में शाया हुई है। एविडेंस से बाबत है कि एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए अगर किसी विटनेस से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, या वो विटनेस ये कहता है कि मेरा मकसद ये रिकॉर्ड करवाना नहीं था तो ये गलत तौर पे रिकॉर्ड हो गया, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें होल्ड किया कि ऑर्डर 18 रूल 5 CPC ये प्रोवाइड करता है कि जब विटनेस अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कर लेता है तो वो एविडेंस उस पर पढ़ी जाए। जब वो एविडेंस उस पर पढ़ी जाती है तो वो विटनेस उस स्टेज पे बता सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग थी, ये मेरा मकसद ये नहीं था। उसी स्टेज पे वो कंफर्मेशन और उसकी ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट सीख कर सकता है। उसी दिन वो उसकी करेक्शन के लिए रजू कर सकता है। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाती है, जब उस पर ऑर्डर 18 रूल 5 के तहत पढ़ के सुना दी जाती है और किसी किस्म का वो इतराज़ नहीं लेता, लेकिन उसके बाद ये नहीं क्लेम किया जा सकता कि ये स्लिप ऑफ टंग थी। पेज 7 to 9 पे इंटरसी सीनियरिटी की बाबत जजमेंट आई है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि दो किस्म के एम्प्लॉय हैं जो किसी भी सीट के एंगेस्ट आते हैं, एक वो फ्रेश रिक्रूटमेंट से और एक प्रमोशन से, और दूसरा इस केस के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ट्रांसफर के जरिए भी उस सीट को पोजेस करते हैं। तो अगर जो एम्प्लॉय प्रमोशन के जरिए आए और जो ट्रांसफर के जरिए आए उनकी सीनियरिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी अगर वो सेम डेट और सेम ईयर में आए। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसफर के जरिए किसी सीट को पोजेस कर रहे हैं दे आर मोर सीनियर देन दोज जो प्रमोशन के जरिए या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए उस पोस्ट पे आए। 739 पे वेटिंग लिस्ट की बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। उसमें ये होल्ड हुआ कि अगर
سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ جوائن نہیں کرتے تو پھر جو ویٹنگ لسٹ میں اویلیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ کو اپوائنٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ نیکسٹ ریکروٹمنٹ پروسیس تک اپوائنٹمنٹ پروسیس روکا نہیں جا سکتا۔ پیج 636 پہ وربل ٹرمینیشن کی بابت آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ وربل ٹرمینیشن چاہے کیس میرٹ پہ کتنا ہی اچھا ہو، وربل ٹرمینیشن کو ود آؤٹ ٹچنگ دا میرٹ سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ کوئی بھی امپلائی ہے، چاہے وہ ٹمپریری ہے، کانٹریکچول ہے، پرماننٹ ہے، اس کو اپوائنٹمنٹ اس کی تھرو پراپر اپوائنٹمنٹ لیٹر اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن سیٹل کر کے اپوائنٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کی ٹرمینیشن بھی اسی طرح ریزن بیان کر کے کرنی چاہیے، ود آؤٹ اسائننگ اینی ریزن اس کو ٹرمینیٹ کر دینا یا اس کو وربل آرڈر کے ذریعے ٹرمینیٹ کر دینا ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے۔ اور اسی ججمنٹ میں آگے چل کے یہ ہولڈ ہوا کہ اگر کسی پارٹی کے انگیسٹ کوئی ایڈورس ریمارکس ہیں یا ایڈورس ایکشن لیا جانا ہے تو اس کو سنا جانا اور اس کو ہیئرنگ کی اپرچونٹی دینا ان اکارڈنس ود لا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ لا کی منافی ایکشن ہے۔ پیج 745 پہ یہ ہولڈ ہوا کہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ انکوائری کر دیتا ہے تو میٹر ٹریبونل کے سامنے چلا جاتا ہے، تو ٹریبونل کی ایز پر لا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس انکوائری کو نئے سرے سے جج کرے کہ کیا انکوائری فائنڈنگ ان اکارڈنس ود لا ہیں، اس کو سنا گیا اور جو ایویڈنس پیش کی گئیں وہ سفیشینٹ ہیں ٹو کنکلوڈ دا انکوائری۔ اور اسی ججمنٹ میں ریگولر انکوائری اور فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی بابت ڈفرنس بیان کیا گیا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے اس کا سمپل پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو جسٹ ٹو نو کہ کیا اس کے کوئی گراؤنڈز ہیں کہ جس پہ مس کنڈکٹ کا پروسیس سٹارٹ کیا جا سکے، اور جو ریگولر انکوائری ہوتی ہے وہ آفٹر لیٹر آف ایکسپلینیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر اس پہ اگر امپلائی اس کو ڈینائی کر دے تو اس کے انگیسٹ پھر ریگولر انکوائری سٹارٹ، تو پھر اس کو ریگولر انکوائری کے لیے پروسیجر بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اتھارٹی سمجھتی ہے کہ دیر از سفیشینٹ گراؤنڈز تو اس کو ڈسپینس ود بھی کر سکتی ہے ان سرٹن سرکمسٹانسز۔ تو ریگولر انکوائری میں اگر اس کے خلاف کوئی وٹنس پیش ہوتا ہے تو امپلائی ہیز اے رائٹ ٹو کراس ایگزامن۔ یہ کچھ سرٹن ڈفرینسز کو ڈسکس کیا گیا اس ججمنٹ میں۔ 745 پہ کرمنل پروسیڈنگ اور ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ کی پروف کی بابت ڈسکشن ہوئی کہ کرمنل ٹرائل میں سزا اس وقت دی جاتی ہے کہ جب کرمنل اوفینس پروف ہو جائے ود آؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ۔ پیج 611 پہ پروبیشنری امپلائیز کی بابت آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا کہ پروبیشنری امپلائی ہیز نو رائٹ، ان کو ود آؤٹ شو کاز نوٹس کسی وقت بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ریموو فرام سروس کر سکتی ہے۔ 797 پہ بڑی اہم ججمنٹ اور ڈیٹیل ججمنٹ ہے جس میں پروموشن کی بابت ڈسکشن ہوئی کہ جو پروموشن ہوتی ہے وہ ایلیجیبلٹی اینڈ فٹنس کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ ایلیجیبلٹی اسٹینڈس فار کوالیفیکیشن اور فٹنس کی بابت آنریبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں کہا کہ فٹنس از اسٹینڈ فار کمپیٹنسی ٹو بی چوزن۔ اس ججمنٹ میں یہ بھی ہولڈ ہوا کہ گو پروموشن ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے کسی کا، لیکن ایسی پروموشن جس میں پراپر اتھارٹی کی سینکشن نہ ہو، لافلی نہ وہ ہوئی ہو، اس کے اگینسٹ کسی بھی امپلائی کا کوئی رائٹ اکرو نہیں ہوتا۔ 694 پہ یہ ہولڈ ہوا کہ اپوائنٹمنٹ پروسیس فیئر انف ہونا چاہیے۔ گو کسی بھی امپلائی کو جب وہ اپلیکیشن جمع کروا دیتا ہے اور اس پروسیس میں بیٹھ جاتا ہے اس کو کوئی رائٹ اکرو نہیں ہوتا، لیکن جو پروسیس آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پیج 650 پہ ہولڈ ہوا کہ جو امپلائی سلیکٹ ہوئے تھرو کمیشن اور انہوں نے جوائن نہ کیا تو جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا دے ہیو نو ویسٹڈ رائٹ کہ
سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ تو آئے نہیں ہے، اب ہمیں اپوائنٹ کر لیا جائے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشن جاری کی کہ جب کمیشن اپنا رزلٹ اناؤنس کرے تو اس میں پورے پاس کینڈیڈیٹس کا ذکر کرے اور اس میں ویٹنگ لسٹ والے کینڈیڈیٹ کا بھی ذکر کرے، اور اگر سلیکٹڈ لوگ نہیں آتے تو پھر ویٹنگ لسٹ والوں کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے۔ پیج 672 پہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو اپیل فائل کی جاتی ہے بیفور آنریبل سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 185(3) جس میں لیو ٹو اپیل کے لیے استدعا کی جاتی ہے، اور جو اپیل انڈر آرٹیکل 185 سب آرٹیکل 2 میں پرووائڈڈ ہے اس کا ڈیفرینشیٹ کیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جب اپیل انڈر آرٹیکل 185(2) اویلیبل ہو اور لا نے اسے پرووائڈ کیا ہو تو پھر لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 185(3) فائل کرنا ریزنیبل نہیں ہے، یہ لا کی منشا کے نہیں ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ نے اسے ڈیپریسیٹ کیا۔ پیج 650 پہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اپیل ریجیکٹنگ آرڈر کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے پریسیڈنٹ۔ پیج 733 پہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس پاور ہیں کہ جہاں پہ لیجسلیشن کا گیپ ہو تو اس کو فل کرے۔ اس کیس میں فیملی کورٹ کی جورسڈکشن اور پار کی بات کی کہ فیملی کورٹ اپنی ایگزیکیوشن پٹیشن اگر ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں ٹرانسفر کرانا چاہے تو کیا اس کے پاس پاور ہیں، تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ ہیز اے پاور to fill the gap of legislation۔ پیج 663 پہ اکیوز پرسن کی بابت ایک بڑی ریزنیبل آبزرویشن آنریبل سپریم کورٹ کی آئی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی پرسن کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر وغیرہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے لیکن اس میں ابھی آئی او اپنی فائنڈنگ نہیں دیتا، آئی او کو وہ بندہ اریسٹ اس کی ریکوائرڈ نہیں ہے، تو اس وقت تک اس بندے کو ایکیوزڈ نہیں کہا جا سکتا۔ پیج 737 پہ 489F بیل ریجیکٹنگ آرڈر کے انگیسٹ آنریبل سپریم کورٹ میں میٹر آیا۔ اس میں ہائی کورٹ نے 489F کی بیل اس بیس پہ ریجیکٹ کر دی کہ جو ایکیوزڈ اپلیکانٹ تھا، پٹیشنر تھا، اس نے ڈیورنگ بیل پروسیڈنگ ایک چیک دیا، وہ ڈس آنر ہو گیا، تو اس بیس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے اس کی بیل ریجیکٹ کر دی۔ لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے اس پریکٹس کو ڈسکرج کیا۔ انہوں نے کہا یہ لا کی منشا نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کوئی ریکوری افیکٹ کرانے کے لیے ہائی کورٹس پروسیڈنگ کریں، کیونکہ وہ بندہ 6 ماہ سے اندر تھا، اس لیے اس کی بیل بھی الاؤ ہو گئی۔ پیج 624 پہ یہ ہولڈ ہوا کہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ ایکیوزڈ کو بیل سٹیج پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ پیج 718 پہ جو ریکمینڈیشن کمیشن فار دا پرپز آف اپوائنٹمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو دیتا ہے تو وہ نو ڈاؤٹ اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں ہوتی جب تک اس پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپروول نہ آ جائے، لیکن اس ججمنٹ میں یہ بھی ہولڈ ہوا کہ ایسی ریکمینڈیشن کمپیٹنٹ اتھارٹی وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن وداؤٹ اینی ریزن ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ اس ججمنٹ میں ہائر کوالیفیکیشن ہولڈ کرنے والے کینڈیڈیٹ کی ریکمینڈیشن جو بھیجی گئی ہے اس کو ان اکارڈنس ود لا ڈکلیئر کیا۔ پیج 673 پہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ ٹریبونل کی جو پاور ہے ود ریگارڈ ٹو دی کنورژن آپرینٹی، جو سروس ٹریبونل ہے، اگر کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کسی امپلائی کو آفٹر اڈاپٹنگ آل دا پروسیجرل ریکوائرمنٹس اس کی انکوائری کے بعد اس کو ریموو فرام سروس کر دیا، تو ٹریبونل نے صرف اس بیس پہ اس کی سزا کنورٹ کر کے کمپلسری ریٹائرمنٹ میں کر دی کہ اس کی سروس 24 سال ہے۔ تو اس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بیس پہ ٹریبونل سزا کنورٹ نہیں کر سکتا جب کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان اکارڈنس ود لا ایکٹ کیا۔ پیج 778 پہ لمیٹیشن کی بابت ججمنٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ لمیٹیشن جب سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، اور کسی ایسے لسٹ میں جس کی لمیٹیشن کم ہو کوئی ایسا ریلیف ایڈ کر دینا جس کی لمیٹیشن زیادہ ہو تو اس سے سوٹ مینٹینیبل نہیں ہو جاتا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔